بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی تو حاضرین و ناظرین طلباء کرام، تو آج کا ہمارا سبق ہمیشہ کی طرح املاک درستگی کا ہے۔ ایک ایسا لفظ جو بہت زیادہ بولا جاتا ہے اور وہ بھی دو طرح کا ہے، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ استعمال کا طریقہ کیا ہے، اور جب دو طرح بولا جاتا ہے تو دونوں کے مطلب کیا کیا ہیں، پہلی قسم کا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، جو دوسری قسم کا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ کب کب استعمال ہوتا ہے، تو اگر جملے میں استعمال کرنا ہو تو تب کیسے استعمال ہوگا، اور کس موقع پہ کون سا لفظ استعمال ہوگا، یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے شک۔ سب واقف ہوتے ہیں اس بات سے، سب اس بات کو جانتے ہیں، اس لفظ کو جانتے ہیں، اور اس کا یہ ہے شین اور کاف ڈنڈے والا، مثال بھی نیچے لکھی ہے۔ ایک ہے شک، شین اور کاف نقطے والا، ٹھیک ہے، کاف نقطے والا۔ تو اس میں دونوں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن خیال نہیں کیا جاتا، اور میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ غلط لکھ جاتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا ان کو، تو بڑے بھی بعض اوقات غلط استعمال کر جاتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کون سا ہے، اور یہاں پہ اب جو استعمال جو ہوا ہے وہ کون سا ہے، اور اگر کہیں لکھنا پڑ جائے تو وہ نہیں ان کو پتہ چلتا کہ لکھنا کیسے ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ تو یہ جو شک ہے، جیسے شک و شبہات، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے یا بے اعتمادی ہوتی ہے کسی پر، تو آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو جب کنفرم نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں یار مجھے شک ہے کہ شاید یہ بات ایسے ہے یا ایسے ہے، تو آپ کو مطلب کنفرم نہیں ہے، کنفرمیشن جس بات کی نہ ہو اس میں شک آ جاتا ہے، شک و شبہات۔ تو جب کنفرمیشن نہ ہو کسی بات کی، یا کسی بات پہ اعتماد یقین نہ ہو، تب یہ والا شک استعمال ہوتا ہے۔ مثال یعنی مجھے آپ کی بات پر شک ہے، یعنی بے یقینی ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، بد اعتمادی ہے، اس طرح کا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ بہتر مطلب یہی ہے کہ یہ والا کاف استعمال کیا جائے، مثال میں نیچے آپ کو دے دی ہے۔ اب یہ ہے شک، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا ہونا، دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، دراڑ آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے شق القمر ہوا، تاریخ کا ایک بڑا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا تاریخ ساز واقعہ ہے کہ جب ابو جہل نے آقا علیہ السلام سے یا دیگر مشرکین و کفار مکہ نے آقا علیہ السلام پہ تنقید کی اور آپ کی دعوت حق کو جھٹلایا، تو معجزے کی ڈیمانڈ کی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تب مانیں گے کہ آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جب یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا نا۔ تو تب جب آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے آقا علیہ السلام نے جب چاند کو انگلے کے اشارے سے دو ٹکڑے کیا، تو اس موقع کو شق القمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تب یہ والا بولا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو حصوں میں تقسیم ہو جانا یا آدھا آدھا ہو جانا۔ تو میں نے مثال جیسے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے قمر کہتے ہیں چاند کو، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، قمر یعنی چاند، شق یعنی دو ٹکڑے ہوا، ٹھیک ہے، یعنی شک جو کاف نقطے والے کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ دو ٹکڑے ہو جانا یا آدھا آدھا ہو جانا، اور اگر جو شین کاف ڈنڈے والے کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے بے یقینی کی کیفیت یا بد اعتمادی یا کسی بات کا کنفرم نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں بڑے واضح فرق ہیں اس کے، اور اگر آپ استعمال اس کو غلط کرتے ہیں تو یقیناً سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ سارا جملہ، ساری سٹوری، ساری کہانی بدل جاتی ہے۔ تو یقیناً ہمیشہ کی طرح بہتری آئی ہوگی۔ تو نئی ویڈیو کے ساتھ بڑی جلدی آپ سے ملاقات دوبارہ کرتے، اپنا اظہار کرتے رہا کریں، اور اپنا کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے ہمیں بتائیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس پر بھی ورکنگ کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔